دوستو، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اس بگڑی ہوئی معاشرے میں اگر کسی دفتر میں کوئی ایسا افسر موجود ہو جو رشوت نہیں لیتا ہے تو لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے ہوگا۔ اگر کسی تعلیمی ادارے میں ایسا استاد موجود ہو جو وقت پر آتا ہے اور اپنے ڈیوٹی اور اپنے فرائض کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر بڑے سے بڑا افسر ہو اور اپنے نوکر سے اور اپنے دفتر میں کام کرنے والے لوگوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا ہوگا۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ الحمدللہ آج ایک کردار کا نام ہے جو ہر شعبہ زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ اس تحریک کا نام ہے جس کی بنیاد میں ایک نہیں ہزاروں اور لاکھوں شہداء کی خون بھی موجود ہے، ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کی جدوجہد اور ان کا خون پسینہ بھی موجود ہے۔ آج ایک بہت بڑی امانت کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ اور دوستو، ہمارا یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہم اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا کی ایک بہت بڑی قوت چکنا چور ہو گئی، ایک بہت بڑی سپر طاقت اس صفر پاور میں تبدیل ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اس بڑے جدوجہد میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کا کارنامہ اور جمعیت کا جدوجہد موجود ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے کسی بھی صوبے میں اور کسی بھی پہاڑی پر کوئی ایسا علاقہ اور خطہ ہوگا جس میں کارکنان جمعیت کی جدوجہد اور کارکنان جمعیت کا خون شامل نہیں ہوگا۔ خیبر سے کراچی تک آج مجاہدین کا یہ اجتماع پاکستان کی طلبہ تاریخ میں ایک نیا باب تحریر کر رہا ہے، ایک نیا عنوان رقم کر رہا ہے۔ جمعیت کی کتاب زندگی کے اس موقع پر یاد کرنے کو دل چاہتا ہے اس سید ابو العلا مودودی کو کہ جس نے افکار پیش کیے تو وہ پھیلتے چلے گئے، جس نے نظریہ پیش کیا تو اپنے آپ کو منوا کر رہا، جس نے تحریریں پیش کی تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی رہی، جس نے جمعیت کی بنیاد رکھی تو پروان چڑھتی رہی۔ آج اس سید مودودی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے کہ جس کی لگائی ہوئی آج یہ فصل کس طرح سے خوش کر رہی ہے، آج کس طرح سے دشمنان دین کو خوف زدہ کر رہی ہے۔ آج دوپہر میرے کچھ صحافی بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جمعیت کا یہ اتنا بڑا اجتماع کس طرح سے ممکن ہوگا؟ ہوائیں چل رہی ہیں، گھٹائیں اٹھ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی مدد اور تائید دیکھنی ہے تو آج شام نیو کیمپس چلے آنا۔ میرے بھائیوں، 6 بجے تک اولڈ کیمپس کے علاقے میں، مال روڈ کے علاقے میں، اسی شہر لاہور کے اندر 6 بجے سے بارش شروع ہوئی اور آپ کی یہ اجتماع محفوظ ہے اب تک۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کی تائید و نصرت جو اترتی ہے افغانستان کے پہاڑوں میں، کشمیر کی وادیوں میں، اور اس موقع پر جس میں ہمیں اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے، یہ تائید و نصرت اس وقت بھی تھی جب جمعیت کی بنیاد رکھنے والے چند لوگ تھے،
اور یہ جمعیت کی تائید و نصرت آج بھی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو یہ حاصل ہے. اس کی وجہ، اس کی بنیاد صرف اور صرف وہ اخلاص ہے کہ جو آپ کے نصب العین سے اترتا ہے اور آپ کی زندگیوں کے اندر اس طرح سے روا دما ہوتا ہے جیسے لوگوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون. چاہے 50 سال پہلے کی جمعیت ہو، 25 سال پہلے کی جمعیت ہو، 15 سال پہلے کی جمعیت ہو یا آج کی جمعیت ہو، لوگ بدل جاتے ہیں، چہرے نئے ہوتے ہیں. وہی کارکن جو کل تک یہاں بیٹھا ہوتا تھا، آگے سے آگے بڑھنے کی، اپنے ذمہ داران کے قریب ہونے کی جستجو کرتا رہتا تھا، انہی میں سے ایک اٹھتا ہے، یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے. مڈل کلاس آدمی ہوتا ہے، بظاہر نہ بولنا جانتا ہے، بظاہر نہ لوگ اس کو اس طرح چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے اسے. وہ جب یہاں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو سب ایک نظر آتے ہیں، چاہے وہ 50 سال پرانا ہو، چاہے وہ آج کا ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ وہ اللہ کا کرم ہے، یہ وہ اللہ کا احسان ہے، یہ وہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ اللہ کی نصرت ہے جو ان نوجوانوں کے، اس تازہ خون کے، اس نوخیز نسل کے، جو اپنی اس 50 سالہ تقریب، 50 سالہ پروگرام کر رہے ہیں. اور ان کے اسٹیج سے اعلان ہو رہا تھا کہ تالیاں بھی مت بجاؤ. کیا زمانہ ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. شاید انہی کے لیے تو علامہ اقبال کہہ کر گئے تھے. تو وہ جو عنوان تھا، دیے بہرسو جلائے رکھنا. تو اس حوالے سے میں تو صرف یہی ایک بات کہنے کے لیے یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا اور اپنے سابق ناظم اعلیٰ سے کہہ رہا تھا کہ میں تو ایک بات کہہ کر اور ابھی چلا آتا ہوں، اور میرا خیال ہے میں نے وہ بات کہہ دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج جمعیت مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے قیادت کے ان 50 سالوں کو بھی اور دعوت کے ان 50 سالوں کو بھی اپنے پیغام کے مطابق، اپنے نصب العین کے مطابق، اپنے پروگرام کے مطابق گزارا ہے. ہم اس دنیا کے اندر اپنے رب کی جانب سے جس مقصد کے لیے اٹھائے گئے تھے، اس مقصد کو بدرجہ اولا اپنے پیش نظر رکھا ہے. اور طالب علم ہونے کے ناطے سے تعلیمی زندگی کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنی عمر کے اعتبار سے بھی اس پیغام اور اس دعوت کے مطابق 50 سالہ جد جہد کا ریکارڈ موجود ہے. یہ سب کے لیے مبارکباد کی بات ہے اور اللہ کے حضور شکر بجا لانے کا موقع ہے. آج پاکستان کو بنے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں. میں اس لیے پاکستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے 5 نکاتی پروگرام کے اندر اس کے 5ویں نقطے میں ایک ایسے نظام کو برپا کرنا ہے جو سیاسی، معاشرتی اور معاشی استحصال سے پاک معاشرے کا قیام اسلامی جمعیت طلبہ کا پروگرام ہے. نعرہ تکبیر، انقلاب، انقلاب، انقلاب کا نعرہ. اسلامی جمعیت طلبہ نے جذبوں کے ساتھ، ایمان کی حرارت کے ساتھ، شہادت کی تمناؤں کے ساتھ اسلامی انقلاب کے نعرے کو بلند کیا. جمعیت ملکی تعلیم کے اوپر غریب کے حق کو تسلیم کرانا چاہتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر 2 لاکھ افراد بے روزگار کیے جا رہے ہیں. آپ انہی کے بچے ہیں، آپ انہی کی اولاد ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے عزیز و اقربا ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ظلم اس کا خاتمہ کب ہوگا؟
لوگ پوچھتے ہیں ناانصافی یہ کب ختم ہوگی؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ نجکاری کا یہ دروازہ کب بند ہوگا؟ میرے بھائیوں، اسے طلبہ، اسے مزدور، محنت کش، علماء کرام، دانشور، اس ملک کے صحافی مل کر جدوجہد کریں گے، اور ہماری کوششیں تو انفرادی ہیں۔ آئیے ان کوششوں کو مجتمع کریں، ان کوششوں کو اکٹھا کریں۔ وہ جو سیاہ بالوں کے ساتھ کئی میں جماعت بن کر آیا تھا، وہ سفید ریش، وہ جسے کچھ لوگ قاضی بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں، آئیے اس قاضی حسین احمد کی قیادت میں متحد ہو جائیں۔ آئیے اسلامی انقلاب کی جو صبح ہے، اسلامی انقلاب کا طلوع ہونے والا سورج، اس میں طلبہ بھی آگے بڑھیں۔ قاضی حسین کی قیادت میں، قاضی حسین احمد کی قیادت کے اندر ملک کے مزدوروں کو بھی اٹھائیں، طلبہ بھی اٹھیں، اور اس وقت تک بڑھتے چلے جائیں جب تک اس ملک کے اندر سے ظلم، ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اسلامی انقلاب کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے مجاہدین کا کاروان منظم کیا۔ یہ طلبہ، یہ جمعیت جس نے اپنی جہادی صلاحیت کو افغانستان کے پہاڑوں میں، مقبوضہ کشمیر میں، مشرقی پاکستان میں اس قوت کو اور اس صلاحیت کو آزمایا، شہداء کی لہلہاتی ہوئی فصل کو پیش کیا۔ میرے بھائیوں، آج اسلامی جمعیت طلبہ اسلامی انقلاب کی ایک بہت بڑی تحریک بن چکی ہے، لیکن میرے بھائیوں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے پاکستان کے پڑوس میں دنیا کی ایک سپر طاقت کے مقابلے میں افغانستان کے مجاہدین کا ساتھ دیا، کمونزم کو سرنگوں کیا، USSR کے نقشے کو تبدیل کیا، لیکن آج آپ کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ مغربی استعمار کی یلغار ہے، مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب آپ پر اس نے دعویٰ بول دیا ہے۔ ہندوستان کی ننگی تہذیب کی یلغار ہے، ملک کے حکمران اس تہذیب کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ مغربی تہذیب، مادہ پرست تہذیب، ہندو تہذیب، ننگی تہذیب ہمارے مقابلے میں ہے۔ میرے بھائیوں، مقابلہ بڑا سخت ہے، مقابلہ دو ٹوک ہونا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس اجتماع سے آپ کو پیغام لے کر جانا ہے۔ ہم نے تحریک اسلامی کی قیادت میں اس ملک میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے۔ جس طرح افغانستان میں کمونزم اور روس کے مقابلے میں جنگ لڑی گئی، پاکستان کی ایک ایک جامعہ اور کالج میں، پاکستان کے ایک ایک شہر اور ایک ایک گلی میں امریکی استعمار کے ٹوٹیوں کے خلاف جنگ لڑنے والی ہے۔ میرے نوجوان دوستوں، منظم ہو جائیے اور ایک منظم طاقت کی حیثیت سے ہم نے پاکستان میں مغربی تہذیب کو دفنانا ہے، شکست دینی ہے، اور یہاں پر عظیم الشان اسلامی انقلاب کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنی دعوت، اپنی تربیت، اپنی جرت اور جدوجہد کی بنیاد پر پاکستان میں
صاحب کردار اور ایک بڑا مقصد رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی ٹیم تیار کی ہے، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ سید ابو العالی مودودی مرحوم و مغفور نے 50 سال پہلے جس فہم، جس دور اندیشی اور جس فکر کی بنیاد پر اس جمعیت کو قائم کیا، ان 50 سالوں میں جمعیت یکسو ہو کر، متحد ہو کر، نصب العین سے وابستہ رہ کر اقامت دین کی اس جدوجہد کے راستے پہ چلتے ہوئے جمعیت نے اپنے وجود کو قائم رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اختصار سے میں اس کی ان بنیادی چیزوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دور میں، ہر دور کی اسلامی جمعیت طلباء کا اپنے حالات کے مطابق چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہر دور کی جمعیت نے، کارکنان نے، قیادت نے اخلاص کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اس سفر کو جاری رکھا ہے۔ اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس 50 سال کے سفر میں ہر دور میں اسلامی جمعیت طلباء کو مشکلات کا، آزمائش کا، امتحان کا سامنا آیا، لیکن جمعیت ہمیشہ اس میں سے سرخرو ثابت ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نوجوان پاکستان کے 50 سال ہونے پر اور جمعیت کے 50 سالہ جدوجہد کے گزرنے پر اس جدوجہد کا عزم کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کم از کم 50 ان نوجوانوں کو جو کلمہ شہادت کہہ تو سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، انہیں پڑھنا بھی سکھائیں، اور وہ پھر ان کو سبق دیں گے زندگی کا، سبق دیں گے عدالت کا اور شجاعت کا، اور یہ قافلہ ہزاروں کا نہیں کروڑوں کا ہوگا۔ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ محبت فاتح عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے انہوں نے کس طرح سلوک کیا، اختلاف رائے کا مقابلہ انہوں نے کس طرح کیا، کس طرح دلوں کو جیتا۔ دشمنوں کا لفظ سابقین ناظم اعلیٰ کی تقریر میں میں نے کئی مرتبہ سنا، اور یقیناً وہ آپ کی توجہ دلانا چاہتے تھے فاتح عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ جن کی دعائیں صرف جمعیت کے لیے نہیں تھیں، جن کی دعائیں سابقین اور مستقبل کے لوگوں کے لیے نہیں تھیں، جو صرف اپنوں کے لیے دعا نہیں کرتا تھا بلکہ اپنوں کو ساتھ ملا کر اوروں کے لیے دعا کرتا تھا۔ یاد ہے وہ دعا جو ابو جہل کے لیے تھی، یاد ہے وہ دعا جس نے ہمیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ تو میرے ساتھیوں، میں اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری نظر مستقبل پر ہے، میری نظر اس سفر پر ہے جس سفر کا ابھی ہم نے تہیہ کیا ہے، جس راہ میں کئی شہداء ہیں، لیکن وہ منزل ابھی نہیں آئی ہے، اور اس منزل تک اگر ہم نے پہنچنا ہے تو زندگی کا سلیقہ، زندگی کی تعمیر، اس کے لیے رزق اور موت کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو لگانا ہوگا، اور پھر وہ مستقبل اس طرح ہوگا کہ اتنا تو کم از کم
کھو جائے انسان تلاش منزل میں، منزل کا ذرا بھی ہوش نہ ہو اور سامنے منزل آ جائے۔ فقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقرر میرے بھائی الحمدللہ تذکیر بھی کافی آپ کو کر چکے ہیں، اور میں ذاتی طور پر نہ پہلے کبھی مقرر تھا اور نہ آج ہوں، اور میں یہ بھی احساس رکھتا ہوں کہ آج جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، مجھے معاف رکھا جائے میرے دور کے جو ساتھی ہیں ان سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ان سے بہت بلند ہے۔ جو میں نے رکنیت کا نصاب دیکھا ہے اور رفاقت کا نصاب دیکھا ہے، تو آج جو اسلامی جمعیت طلبہ میں رفیق کو پڑھایا جاتا ہے، اتنا جب ہم رکن کو پڑھا دیتے تھے تو رکن اس کو بنا لیا کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ثقافت کی الغار یا بہت ساری باتیں نئی نئی ہیں، اس لیے جمعیت نے ذرا سخت کر دیا ہے۔ اس لیے میں اپنے آج کل کی جمعیت کے ساتھیوں سے بعض اوقات مداحنی کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی رکنیت کی درخواست دوں تو شاید آپ مجھے رکن نہیں بنائیں گے، کیونکہ بہت ساری صورتیں مجھے وہ یاد نہیں ہے جو آج آپ کل یاد کروایا کرتے ہیں۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ یہ جمعیت کی جس نے اسلامی تحریک کا ہراول دستے ہوئے ہر حالات میں مختلف مقامات پر اور مختلف حالات میں وہ میوہ دیا، تؤتی اکلها کل حین، ہر زمان میں یہ کامیاب رہی، اور اسی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ یہ خالصتاً للہ یہ کام کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا ہے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر دو تحریکیں، کمیونزم کا تھا، کیپٹلزم تھا، وہ دونوں ناکام ہو چکی ہیں۔ وہ اپنی ناکامی کا باقاعدہ اعتراف کرتی ہیں۔ اس وقت ویسٹرن سوسائٹی جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے، ان کے اندر تمام امراض ہیں، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی قیادت کر سکے۔ آئندہ کے لیے میرے عزیزوں، یہ بنی نوع انسان کی قیادت آپ نے سنبھالنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنا گولڈن جوبلی سال منا رہی ہے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا کرم اور اس کی رحمت ہے کہ وہ قافلہ کہ جو 23 دسمبر 1947 کو چلا تھا، آج یہاں اس مقام کو پہنچا ہے، اور یہ بھی محض نشان منزل ہے، منزل ابھی کچھ دور ہے۔ آپ خود اس منزل کو اپنے قریب لانے میں کہ یہ منزل اسلامی انقلاب کی منزل انقلابیوں کی تلاش میں ہے، یہ منزل اپنے راہروں کی اور مسافروں کی تلاش میں ہے، اور جس طرح آپ منزل کی طرف چل رہے ہیں، منزل بھی آپ کی طرف چل پڑی ہے۔ آپ ایک قدم اس کی طرف چلتے ہیں، وہ 10 قدم آپ کی طرف چلتی ہے۔ آپ چل کر شوق کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ دوڑ کر آپ سے بغلگیر ہونا چاہتی ہے۔ لہذا ان لمحات کو قریب تر کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نشست کے آخر میں ناظم اعلیٰ وقاص انجم جعفری نے سابق ناظمین اعلیٰ کو اجتماع عام کی یادگاری شیلڈ پیش کی۔ مبارک جہاد ہے یہ، سحر کی امید رکھنا زندہ، نہ چین ظلمت کو لینے دینا، شبوں کی نیندیں اڑائے رکھنا، روایتیں کچھ چلا چلے ہم، تم ان کو آگے چلائے رکھنا، دیے باہر تو جلا چلے ہم۔ پہلے دن کا اختتام ایک یادگار محفل مشاعرہ سے ہوا۔ اس محفل میں نئے شعراء کے ساتھ ساتھ ملک کے معروف شعراء اکرام نے بھی شرکت کی۔ جناب سلیم ناز بریلوی، اعجاز رحمانی، عنایت علی خان، مظفر بارسی، امجد اسلام امجد،
اور انور مسعود نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر کے محفل کو مسحور کر دیا۔ اس محفل کے صدر جناب انور مسعود تھے۔ میں تعبیروں کا تاجر ہوں، میں تعبیروں کا تاجر ہوں، کیا تم تعبیر خریدو گے؟ میں تعبیروں کا تاجر ہوں، کیا تم تعبیر خریدو گے؟ کیا تم گم گشتہ و گم کردہ اپنی جاگیر خریدو گے؟ منظر میں کشادہ سینے ہیں اور پس منظر میں گولی ہے، منظر میں کشادہ سینے ہیں اور پس منظر میں گولی ہے، ہر ایک تصویر میں مظلوموں کے گرم لہو کی ہولی ہے، سڑکوں پہ جو ہے فریاد کنا ان ماؤں کی ڈنڈا ڈولی ہے، کھچتی ہے جو میرے تصور میں غم کی تصویر خریدو گے؟ میں تعبیروں کا تاجر ہوں، کیا تم تعبیر خریدو گے؟ تکبیر کے پل ہے بت نعرے بھی، توحیدی للکار بھی ہے، دشمن کی صفیں جو چیر کے رکھ دے ایک ایسی یلغار بھی ہے، میرے تھیلے میں جذبوں کی دھار ہے، جس پر وہ تلوار بھی ہے، کوئی تیغ و تبر خنجر نیزہ کوئی شمشیر خریدو گے؟ کہ شہر میں اس کے رنگ ہے کیا کیا، شہر میں اس کے رنگ ہے کیا کیا، منظر کے پس منظر کے، شہر میں اس کے رنگ ہے کیا کیا، منظر کے پس منظر کے، سڑکیں ساری شیشے کی ہے، لوگ ہیں سارے پتھر کے، سڑکیں ساری شیشے کی ہے، لوگ ہیں سارے پتھر کے، شہر میں اس کے رنگ ہے کیا کیا، منظر کے پس منظر کے، سڑکیں ساری شیشے کی ہیں، لوگ ہیں سارے پتھر کے، سڑکیں روشن جن سے ہیں یہ دریچے، روشن جن سے ہیں یہ دریچے، میری سوچ کا سورج ہے، روشن ہے جن سے یہ دریچے، میری سوچ کا سورج ہے، اور یہ جو
افق سے تابا افق ہیں، رنگ ہے میرے اندر کے، یہ جو افق سے تابا افق ہیں، رنگ ہے میرے اندر کے۔ کہ کشش کس بلا کی دیکھنا اس ملک میں یارو، کشش کس بلا کی دیکھنا اس ملک میں یارو، جسے دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ جاتا ہوں، جسے دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ جاتا ہوں، ادھر ایک دل برانہ شان سے امریکہ کہتا ہے، ادھر ایک دل برانہ شان سے امریکہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کیوں زحمت کریں، میں خود جو آتا ہوں، کہ حضرت آپ کیوں زحمت کریں۔ اور کس طرح آتے ہیں کیموفلیج ہو کر، سنیے کہ سخاوت میں بھلا امریکیوں کا کون ثانی ہے، سخاوت میں بھلا امریکیوں کا کون ثانی ہے، جو بوٹی مانگیے، جو بوٹی مانگیے تو مرغ سالم بھیج دیتے ہیں، جو بوٹی مانگیے تو مرغ سالم بھیج دیتے ہیں، پھر اپنے ملک پر تو ان کی اس درجے نوازش ہے کہ صاحب ایڈ کے پیکج میں حاکم بھیج دیتے ہیں، کہ صاحب ایڈ کے پیکج میں حاکم بھیج دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک اور قطعہ کہ تشویش و اضطراب سے کہتا تھا ایک کسان، ایک ایڈ دیکھا ہوگا آپ نے پیسٹیسائیڈل، تشویش و اضطراب سے کہتا تھا ایک کسان، امریکی سنڈیاں میرے کھیتوں میں آ گئیں، تشویش و اضطراب سے کہتا تھا ایک کسان، امریکی سنڈیاں میرے کھیتوں میں آ گئیں، میں نے کہا میاں تجھے کھیتوں کی فکر ہے، میں نے کہا میاں تجھے کھیتوں کی فکر ہے، امریکی سنڈیاں تو تیرا ملک کھا گئیں۔ ایسی ایسی دیواریں لوگ کھینچ لیتے ہیں، ایسی ایسی دیواریں لوگ کھینچ لیتے ہیں، اپنے پاس جانے کا راستہ نہیں رہتا، ایسی ایسی دیواریں لوگ کھینچ لیتے ہیں، اپنے پاس جانے کا راستہ نہیں رہتا، یہ پرندے جاں بھی جسم سے اڑا دیجئے، یہ پرندے جاں بھی جسم سے اڑا دیجئے، سانس بھی اگر آئے تخلیہ نہیں رہتا، یہ پرندے جاں بھی جسم سے اڑا دیجئے، سانس بھی اگر آئے تخلیہ نہیں رہتا، ہو نہ ہو بہت گہری چوٹ دل پہ کھائی ہے، ہو نہ ہو بہت گہری چوٹ دل پہ کھائی ہے، اتنی دیر ہونٹوں پر کہا نہیں رہتا، دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں، جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں، جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں، دنیا